الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے ہاں 12 ہے۔ اسی دن سے جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت اور ادب والے ہیں۔ ابتدائی آفرینش سے اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے مقرر فرمائے ہیں، جن میں 4 حرمت والے مہینے ہیں، اور وہ رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ہیں۔ یہ 4 مہینے اللہ تعالیٰ کے ہاں حرمت اور ادب کے لائق ہیں۔ ان مہینوں کے اندر خصوصاً اللہ تعالیٰ کی خلاف ورزی کے کوئی کام نہیں کرنے چاہیے، خاص طور پر کوئی گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے حج کے خطبے میں ارشاد فرمایا تھا، ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والارض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذي القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب الذي بين جمادی و شعبان۔ زمانہ گوم کر اپنی اصلیت پر آ گیا ہے۔ سال 12 مہینے ہیں، جن میں سے 4 مہینے حرمت اور ادب والے ہیں، اور وہ پے در پے ہیں، ذی القعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور رجب وہ ہے جو جمادی اور شعبان کے درمیان ہیں۔ بخاری شریف حدیث نمبر ہے 4662۔ اور محرم کو محرم اس تعظیم کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اسلامی سال کی ابتدا محرم کے مہینے سے ہوتی ہے، اور جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے اسی وقت سے اس مہینے کی یعنی محرم کی عظمت اسی وقت سے شروع ہے۔ اس ماہ کے اندر مسنون عمل روزے ہیں۔ حدیث شریف میں رمضان کے روزوں کے علاوہ محرم کے روزوں کو افضل قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ رمضان کے بعد افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث کا نمبر ہے 1163۔ اور بالخصوص عاشورہ یعنی 10 محرم کے روزے کی فضیلت کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، یکفر السنۃ الماضیۃ، یعنی اس دن کا روزہ گزرے ہوئے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث کا نمبر ہے 1162۔ اور اسلام سے پہلے بھی مشرکین عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، کانت قریش تصوم عاشوراء فی الجاہلیۃ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصومہ فلما ہاجر الی المدینۃ صامہ وامر بصیامہ فلما فرض شہر رمضان قال من شاء صامہ ومن شاء ترکہ۔ تو زمانے جاہلیت کے اندر کفار مکہ بھی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام بھی رکھتے تھے۔ جب مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی تو نبی علیہ السلام نے بھی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا، اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا۔ پھر جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر نبی علیہ السلام نے اختیار دے دیا کہ جس کو جو چاہے تو رکھے اور جو چاہے تو نہ رکھے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث کا
نمبر ہے 1125۔ اسی طرح مشرکین مکہ کے علاوہ وہاں کے یہود بھی عاشورہ کے دن کے روزہ رکھتے تھے اور اسی دن کو وہ عید بھی مناتے تھے۔ اسی بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو وہاں کے یہود کو اس دن روزہ رکھنے کی حالت میں پایا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے لیے بہت عظمت والا دن ہے، کیونکہ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کی قوم کو نجات اللہ تعالیٰ نے دی تھی اور فرعون اور اس کے قوم کو تباہ کر دیا تھا، تو اس لیے ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ تم لوگوں سے زیادہ ہم موافقت رکھتے ہیں، تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی روزہ رکھا اور اپنے مسلمان صحابہ کو بھی روزے رکھنے کا حکم دیا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث کا نمبر ہے 1130۔ مگر چونکہ عبادات اور معاملات میں یہود اور نصارہ کی موافقت شریعت میں ممنوع ہے، تو اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو عاشورے کے روزے کا بھی یہود کے ساتھ مخالفت کا حکم دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صوموا یوم عاشورا وخالف الیہود صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، کہ روزہ رکھو عاشورہ کے دن کا لیکن اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤ اس سے پہلے دن کا یا اس کے بعد کے دن کا، تاکہ ان کی مخالفت ہو، یعنی 9 اور 10 محرم کا یا 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھ لیا کرو۔ مسند احمد کی روایت ہے، حدیث کا نمبر ہے 2154۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نفلی روزوں کا جو حکم ہے وہ صحیح صریح احادیث کے ساتھ منقول ہے، اور اس کے علاوہ چیزیں قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہیں۔ اس کے باوجود ہمارے اس اسلامی معاشرے میں نئے بدعات، رسومات اور خرافات نے جنم لیا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے محرم کے کچھ بدعات کا تذکرہ کرتا ہوں جو ہمارے اس معاشرے کے اندر حصہ بن چکے ہیں۔ پہلے نمبر پر شیعوں کی طرح واقعہ کربلا کو مبالغے کا رنگ دے کر پیش کرنا، لوگوں کے سامنے بیان کرنا۔ دوسرے نمبر پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور یزید کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے جلیل القدر صحابہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا اور اس میں بالکل بھی تأمل نہ کرنا۔ تیسرے نمبر پر محرم کے مہینے کو سوگ کا مہینہ سمجھ کر اس کے اندر شادی بیاہ کا نہ کرنا۔ چوتھے نمبر پر 10 محرم کو تعزیے نکالنا، انہیں قابل تعظیم اور پرستش سمجھنا، ان سے منتیں اور مرادیں مانگنا۔ پانچویں نمبر پر کیچڑا پکانا، حلیم پکانا اور پانی کا سبیل لگوانا، اپنے بال بچوں کو ہرے رنگ کے کپڑے پہنا کر ان کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا فقیر بنانا۔ چھٹے نمبر پر 10 محرم کے دن ماتم کے جلوس اور تعزیوں میں ذوق اور شوق کے ساتھ شرکت کرنا اور کھیل اور کود کے ساتھ ان محفلوں کی رونق میں اضافہ کرنا۔ 7ویں نمبر پر ذوالجناحین یعنی 2 پر والے گھوڑے کے جلوس میں شرکت ثواب سمجھ کر کرنا۔ 8ویں نمبر پر 10 محرم کو مرثیہ خوانی اور سینہ کوبی کرنا، اور اسی طرح نوحہ میں شرکیہ کلمات ادا کرنا۔ اور 9ویں نمبر پر 10 محرم کو سوگ کی خاطر غم منانا، ننگے پاؤں، ننگے سر اور ننگے بدن گھومنا۔ اور 10ویں نمبر پر 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام کا نظر اور نیاز بانٹنا۔ تو یہ بطور مثال میں نے کچھ مروجہ
بدعات کا ذکر کیا، ورنہ یہ اور اسی طرح اور بہت سے زیادہ خرافات، بدعات ایک فرقہ ثواب کار سمجھ کر بہت ذوق اور شوق کے ساتھ عمل انجام دے رہا ہے۔ حالانکہ ان کو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہر وہ عمل جو قرآن، حدیث، اسی طرح خیر القرون، خلفائے راشدین سے ثابت نہ ہو تو وہ عمل بیکار اور رائے گاہ ہے۔ جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، او کما قال علیہ الصلوۃ، جس نے کار خیر سمجھ کر کوئی کام کیا اور وہ اس کا حکم میں نے نہیں دیا تو وہ مردود ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے 1718۔ ایک مسلمان کے لیے تو صرف نبی علیہ الصلوۃ اور اسی طرح خلفائے راشدین کا اتباع ہی کافی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور فإن کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ مسلمانوں تم میری ہی اتباع اور خلفائے راشدین مہدیین کی ہی اتباع کرنا اور اسے مضبوطی سے تامع رکھنا اور دین میں اضافہ شدہ چیزوں سے خود کو بچانا، اس لیے کہ دین کے اندر ہر نیا کام چاہے وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو وہ بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور نسائی کی ایک روایت میں ہے کہ ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہوتی ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 4607۔ اسی طرح نسائی کی حدیث ہے 1576۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بدعات، خرافات اور جو بھی وہ امور ہے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے ناراض ہوتا ہو، قیامت والے دن ہماری شفاعت سے انکار کر رہا ہو، تو ایسے امور سے اللہ ہمیں بچائے اور دوسروں تک اس بات کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔